حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ سائل حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں لے گیا اور اس سائل نے ایک شخص ساہمہ بن ارقم کے ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار حضرت خضر کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ پہ واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہو، اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے حکم پر پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگ گئے۔ جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں جس کو میں باغ میں کام پر لگا کر گیا تھا؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال کر فارغ ہو چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے حقیقی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر جب آپ کو آرام آیا اور آپ ہوش میں آئے تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے اور اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو میرے سے انتہائی گستاخی اور حضرت خضر کے سے بے ادبی ہو گئی ہے۔ پھر ساہمہ بے ہوش ہو گیا اور جب ساہمہ ہوش میں آیا تو اس نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو اس نے آزاد کر دیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین مجھ سے اس غلطی کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ